بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدر مجلس، مہمان محترم، شرکائے مقابلہ اور سامعین مکرم، آج کے اس معزز ایوان میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو۔ صدر ذی احترام، موضوع زیر بحث کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق تصور شہادت سے ہے، جبکہ دوسرے حصے کا تعلق صلائے شہادت سے ہے۔ ابتدائے افرینش سے اب تک انسانیت کو کئی گنا، کئی تباہ کن جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں انسانی خون سے یہ سرزمین گل رنگ ہوئی اور انسانی رگوں میں بہنے والے خون نے زمین کو سیراب کیا۔ یہ جنگیں قبائلی عصبت کی پیداوار بھی تھیں اور ذاتی انسانی انتقام کا نتیجہ بھی۔ یہ جنگیں اقتدار کی کشمکش کے لیے بھی لڑی گئیں اور توسیع انسانی کے عزائم کی تکمیل کے لیے بھی۔ لیکن جب ہادی برحق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی معاشرت اور سیاست کا ایک اعلیٰ معیار قائم کیا اور انسانی دشمنی اور دوستی کا معیار مقرر کر دیا کہ یہ اللہ والے لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور اس کی خاطر صلح کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی شہادت کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے اس کی بنیاد ہوس اقتدار کو نہیں قرار دیا گیا اور نہ ہی قبائلی دشمنی کو، بلکہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے بندے خدا کے دشمنوں سے لڑتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح لڑتے ہیں کہ گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو۔ جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دیا: اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں پورا جہاد۔ صدر فیض گنجور اور حاضرین ذی شعور، شہداء کے بارے میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے: جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، تم ان کا شعور نہیں رکھ سکتے، تم سمجھ نہیں رکھ سکتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، یہ مت خیال کرو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا شعور ہم نہیں رکھتے۔ صدر عالی مرتبت اور حاضرین گرامی منزلت، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شہادت کا درجہ کس قدر بلند ہے اور جہاد کا حکم کن الفاظ میں آیا ہے۔ مومن جب جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے سامنے بڑی سے بڑی رکاوٹیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، پہاڑ سمٹ کر رائی بن جاتے ہیں اور دریا اور صحرا دو ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، کیونکہ مومن مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نہیں بلکہ صرف رضائے الہی کے لیے نکلتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کشاد ابر دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ جناب صدر اور حاضرین ذی وقار، یہ شہیدوں کا لہو ہے جو کسی قوم، کسی ملک کی اور ملت کی حیات جاودانی عطا کرتا ہے، سرشار ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنا دامن کھول دیتے ہیں اور حوریں ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک خون چکا کفن میں کروڑوں بناؤ ہیں، ایک خون چکا کفن میں کروڑوں بناؤ ہیں، پڑتی ہے نظر تیرے شہیدوں پہ حور کی۔
صدر جلسہ پاکستان اسلام کا مضبوط قلعہ ہے. اس قلعہ کی حفاظت و سالمیت کے لیے مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا. ان کا لہو رنگ لا کر رہے گا اور ملک و ملت یقیناً ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے. شہدائے قوم قومی تاریخ میں حیات جاویدانی حاصل کر گئے ہیں. سرور شہید راجہ عزیز بھٹی، محمد طفیل، سوار محمد حسین، راشد منہاس، محمد محفوظ، محمد اکرم، میجر شبیر، کرنل شیر خان اور لالک جان ایسے شہداء جنہوں نے ہماری قومی تاریخ کو چمک دمک عطا کر دی. صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ. صدر مجلس اور ارباب بصیرت، آج بھی ہمیں ایسے مجاہدین کی ضرورت ہے جو ملک کی سالمیت اور تحفظ کی خاطر جان نثار کرنے کا عزم اور حوصلہ رکھتے ہوں. مغربی مفکرین نے بڑی کوشش کی، بہت زور لگایا کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد سرد پڑ جائے، کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنے مقابلے میں آنے والی کئی گنا فوج کو شکست فاش دی. ہمیں اپنے نوجوانوں میں شہادت کا شوق پیدا کرنا چاہیے تاکہ ان میں دینی غیرت و حمیت پیدا ہو اور ان کے دلوں میں عظمت رفتہ حاصل کرنے اور دین کی سربلندی کے لیے سر کٹانے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہو. اگر یہ جذبہ نوجوانوں میں ایک دفعہ پیدا ہو گیا تو پھر یہ قوم ایک دفعہ پھر ناقابل تسخیر بن جائے گی. مشرق وسطی، افغانستان، کشمیر، بلتستان میں باطل قوتیں سر اٹھا رہی ہیں. ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی. تو محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سپیچ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے، آپ کو یہ میسیج اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیں، کلیکٹ نالج کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.